آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات آپ نے سماعت فرمائی کہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان اور قرآن، اس کی نسبت آپ مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، زیادہ سنا جاتا ہے عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک میں۔ قیام رمضان ایک بہت ہی اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس قیام میں جو اہم چیز ہے وہ قرآن کریم کی قرأت کرنا اور اسے سننا ہے۔ قرآن کریم ہماری کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم ایک مسلمان کا سلیبس نصاب ہے۔ قرآن کریم ہمارا بطور معاشرہ ایک دستور اور منشور ہے۔ قرآن کریم ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو ایک مسلمان قرآن کریم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ روحانی طور پر زندگی قرآن کریم کے ساتھ تعلق سے مشروط ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے اور قرآن کریم سے دوری اختیار کرنا، قرآن کریم کو چھوڑ دینا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس سے دور ہو جانا اتنی بڑی شقاوت اور بدبختی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری زندگی اپنی امت کے لیے روتے رہے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہے، پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے رہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت سے شکایت کریں گے۔ اللہ رب العزت کو شکایت لگائیں گے اپنی امت کے ان لوگوں کی جن لوگوں نے قرآن کریم سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا، جنہوں نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی تھی، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الرسول یا ربی، قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کو یہ شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر خواہ تھے اس امت کے، جو ساری زندگی تڑپتے رہے، روتے رہے، سسکتے رہے اس امت کے لیے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، زخم سہتے رہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت سے شفاعت کریں گے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو گارنٹی دی ہے کہ تمہاری ایک دعا میں ضرور قبول کروں گا۔ دعائیں تو ویسے اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں اپنے انبیاء کی، لیکن کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ جیسے ہر نبی کی یہ تمنا تھی کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جانے والی بن جائے، جہنم سے بچ جائے، کوشش اور محنت بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے ہماری امت میں بھی جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے گارنٹی دے دی ہے، اپنے نبی سے کہہ دیا کہ مانگ لو، وہ جو دعا ہوگی اس کے بارے میں 100% گارنٹی ہے کہ وہ میں رد نہ کروں۔ تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے مانگ لیا اپنی امت کے لیے، اپنی جو بھی رعایا تھی ان کے لیے، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے لیے خاص کر کے رکھ لیا ہے کہ اے اللہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے اس دعا کو استعمال کروں۔
اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے بھی، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے اللہ رب العزت کے دربار میں قیامت کے دن۔ آپ نے قصہ اور واقعہ تو سماعت فرمایا ہوا ہے، ہر نبی کے پاس، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے، آدم علیہ السلام کو کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، آپ سے ہمارا سلسلہ چلا ہے، آپ پہلے نبی ہیں، آپ اللہ رب العزت سے ہماری سفارش کریں، ہمارا حساب کتاب شروع ہو، قیامت کی یہ سختی اور گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے اللہ رب العزت سے شرم آتی ہے، وہ جو جنت میں نے دانہ کھایا تھا، درخت کا پھل کھایا تھا، اگرچہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ رب العزت کے سامنے سفارش نہیں کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نبیوں کے پاس، لیکن سارے نبی معذرت کریں گے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے شفاعت کا بیڑا اٹھائیں گے اور سجدے میں پڑ جائیں گے، اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ اس کی مقدار بیان نہیں کی، جتنا اللہ چاہے گا کتنا لمبا سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کریں میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کریں میں آپ کی سفارش کو قبول کروں گا۔ سفارش ہوگی اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اس امت کے گناہگاروں کو جو جہنم میں جا چکے ہوں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن موحدین ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو نکالے گا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے، پھر اللہ رب العزت سے مانگیں گے، پھر دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، دوبارہ اللہ رب العزت فرمائیں گے سر مبارک اٹھائیے اور مانگیے، جو آپ مانگیں گے میں دوں گا، جو سفارش کریں گے میں قبول کروں گا۔ اس کے باوجود قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے، خود سفارش نہیں، ان لوگوں کی شکایت کریں گے کہ اے میرے رب ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم سے دوری اختیار کرنا، تعلق ختم کر لینا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس سے دوری اختیار کر لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی بجائے شکایت کریں گے۔